بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 19ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر کے مشرکین سے پوچھ رہا ہے۔ تو یہاں مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے۔ اگر ایک عام عقل والا شخص بھی ان پر غور کر لے تو کبھی شرک نہیں کر سکتا اور توحید کو سمجھنا اس کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر پہلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے باغ اور باغات کس نے اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جانے والے ہیں سیدھی راہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا وہ جس نے زمین کو ٹھہرانے کی جگہ تمہاری قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجبور کی، بے کس کی، لاچار کی دعا کو، فریاد کو، پکار کو سنتا ہے اور قبول کر کے پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ جنہیں یہ اس کا شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بہت بلند اور بہت بالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کون ہے جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر انہیں لٹائے گا یعنی موت دے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق اور روزیاں عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو دلیلیں لے کے آؤ۔ آگے فرمایا غیر کون جانتا ہے؟ آپ فرما دیجئے میرے نبی کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھا کر کے کھڑے کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ منفرد اور اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اسی طرح اللہ غیب جاننے میں بھی منفرد، اکیلا، تنہا اور یکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا فرماتے ہیں جتنا وحی اور الہام کے ذریعے ان کو بتا دیا جائے۔ اسی طرح یہی ٹاپک سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت میں اور سورۃ الانعام کی 59 نمبر آیت میں اور سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت میں اور اس سورۃ النمل کی 65 نمبر آیت میں واضح کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بڑا، نہ چھوٹا، نہ جن، نہ پیر، نہ فقیر، نہ کوئی ذاتیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے۔ یہ وہی کے لیے جو اللہ بتانا چاہے، جتنا بتانا چاہے، جو اللہ بہتر سمجھے وہ اللہ اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے۔ اور جب اللہ بتا دے تو جن کو خبر دی گئی ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ نے کوئی چیز بتائی ہے۔ ہمارے لیے غیب ہے کہ اللہ کی وہ غیب کی بات وہی سے جو نبی کے پاس آتی ہے وہ نبی ہم تک پہنچا دیتے ہیں اور کھول کھول کر کے بتاتے ہیں۔ پھر فرمایا یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جو کہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے آج مسلمان قرآن کو سن کر پڑھ کر کے شرک و بدعات نہیں چھوڑتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آ کر کے بتا دیں یہ شرک اور بدعت ہے، ان لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑنی، انہوں نے بات نبی کی بھی نہیں مانی، جیسے بنی اسرائیل اور دوسری قوموں نے اور ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے بھی سامنے نبی کو دیکھ کر ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں کو، قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں۔ پھر فرمایا کہ زمین سے جانور کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اور زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کے پروردگار، اس مکہ شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہاں پر سورۃ النمل ختم ہوتی ہے اور سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النمل میں علم کی اہمیت کے ساتھ اللہ کا شکر کہ کیسے چھوٹی سی ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی عقل سے کام لے کر کے اپنی پوری قوم کو چیونٹیوں کو بچا رہی ہے، اور دوسری طرف میں اور آپ یہ انسان ہے اشرف المخلوقات، یہ اللہ نے عقل دی ہے، لیکن میں اور آپ اپنی قوم کو دولت سے بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا، تو قرآن پاک میں دوسرے جگہوں پر بھی ذکر ہے کہ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو لاتعداد قتل کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ان کو پیدا کرنا اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش پانا، پھر جوان ہونے کے بعد ان میں سے 2 لڑنے والوں میں سے ایک کو مکہ مار کر کے اس کو قتل کر دینا، جان سے ختم کر دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے سچی توبہ کی اس قتل کی، اور اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ پھر صبح کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ سردار لوگ، فرعونی لوگ آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اچانک نکلے، اللہ نے راستہ دکھایا، پھر سعودی عرب کا آج کل وہ شہر مدین شہر میں پہنچے، اور وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، لیکن 2 عورتیں پردے والی باحیا الگ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے ان سے جا کر کے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اختلاط نہیں کرتی، ہم کو ایجوکیشن والا ہمارا سسٹم نہیں ہے، ہم مردوں کے ساتھ مل کر کے پانی بھی پلا سکتی ہیں، یہ ہماری حیا ہے، جب یہ چلے جائیں گے ہم تب پلائیں گے، تاکہ ہم نے وہ پانی کھینچنا ہے، پانی کھینچنے کی وجہ سے ہمارے جسم کا عضو غیر محرم نہ دیکھ لے، اتنی حیا والی، سبحان اللہ۔ آج یہ حیا ہمارے گھر کے اندر، ہماری ماں بہنوں بیٹی کے اندر ہے، تو بازار تب جائیں جب مرد نہ ہو، وہ بلا گھر سے باہر نہ نکلے، وہ اسکول کالج میں ایسے اسکول کالج میں اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے جہاں پر مکس ماحول ہو، یہ ہمیں مسلمانوں کو اس سے لینا دینا نہیں۔ ہم مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، لیکن ہم دنیاوی تعلیم دلواتے ان کے ایمان اور دین کا بیڑا گرم کرنا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں برداشت کرتے کہ وہ حیا والی بن جائے، وہ دین اتنا پڑھ لے کہ آنے والی زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی صحیح کر سکے، اور دنیاوی تعلیم میٹر تک اس نے گالی کو بھی باپردہ ماحول میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم ایسا چاہتے نہیں، ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئی، اور خود پیچھے تھکے ہوئے ہٹ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا میرے رب جو کوئی بھی بھلائی تو مجھے عطا کر دے، میرے اوپر اتار دے، میں اسی کا محتاج اور فقیر ہوں۔ یہاں پر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے در کے سارے فقیر ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ ہمارے یہاں کی نعت بنی ہوئی ہے، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ شرکیہ نعت ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کے در کا کوئی سوال ہی نہیں، اللہ کے در کے سارے سوالی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آگے 22ویں پارے میں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا دنیا جہان کے سارے لوگ، اس میں نبی بھی شامل ہیں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر اور اللہ کے در کے منگتے ہو، نبی کے در کا کوئی منگتا نہیں ہے۔ لیکن آج یہ اس طرح کی باتیں عام پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے عورت ان کی طرف شرم اور حیا سے تلپی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے جانوروں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے ہوئے گئے، وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کو پیچھے کر دیا، فرمایا کہ تم پیچھے میری چلو، اگر کہیں راستہ بدلنا تو آپ نے پتھر پھینکنا، کدھر پھینکوں گی میں ادھر مڑ جاؤں گا، یعنی آپ کو مجھے آواز دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پہلے مردوں کو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیا ہم مرد حفاظت کرتے ہیں؟ یا موسیٰ علیہ السلام کیسی حفاظت فرما رہے ہیں؟ تو اس کا آگے چلنا یہ دوبارہ نہ کیا کہ کہیں پردے پر میری نظر اس کے پردے پر بھی پڑے، پیچھے کر دیا، بولنے کا بھی نہیں کہا، جدھر بولنا ہو وہاں پتھر پھینکنا ادھر مڑ جاؤ،
ایسے راستہ بتاتے ہوئے گھر پہنچے. اللہ نے اس لڑکی کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی حیا کا تذکرہ کیا، خاص طور پر جو عورت کا اصل زیور ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی اصل حیا نصیب فرمائے اور یہ حیا ہمیں ان کے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق اور طاقت نصیب فرمائے. تو شعیب علیہ السلام نے قصہ مختصر 8 سال کا کہا کہ آپ میرا کام کاج کریں، اس بنا پر میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرتا ہوں، اگر 10 سال میری خدمت کرو گے تو یہ اچھا ہوگا. لہذا نکاح ہو گیا. جب مدت پوری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں سے چل پڑے اور کوہ طور پر آگ دیکھی جو لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور اللہ نے فوجدہ دیا کہ لاٹھی پھینک. پھر جب اسے دیکھا کہ سام پڑ گئی تو پیٹ پھیر کر کے وہاں واپس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت، آگے بڑھو. پھر ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر کے بیر نکالنے پر چمکتا ہوا بالکل سفید پایا. یہ بھی آپ کو فوجدہ دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا کہ فرعون سے اس کے فرعونی کے قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ تھے، وہ میرے سے بدلہ نہ لے. تو کہا کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر اس کو دعوت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا علیہ السلام اور رتبہ عطا کر دیا. پھر دونوں جا کر کے ان کو دعوت دینے لگے. اور یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی جائیداد کے لیے اپنی بیویوں کے اور سسرال کے پیچھے لگ کر کے اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، وہ غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، کہ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو کو مضبوط کریں گے. یہ بھائی آپ کے خاندان ہیں، یہ بھائی جو آج آپس میں لڑتے ہیں اپنی چھوٹے ہونے کی وجہ سے، شیطانی دشمنیوں کی وجہ سے، یا بڑے ہونے پر لوگ ایک دوسرے کی دشمنیاں ڈالتے ہیں، ان کو ختم کریں. بھائی سے بہترین آپ کا بازو بننے والا کوئی اور رشتہ نہیں. مگر آج بھائی اس طریقے سے لڑ رہے، تھوڑی تھوڑی زمین اور تھوڑی تھوڑی جائیداد کی وجہ سے عدالت کے اندر معاملہ کیس ہوتے ہیں. جو اپنے شوہر، یہاں پر خواتین کے لیے بھی ہے، جو اپنے شوہر کو، اپنے دیور اور جیٹھ کو الگ کروا رہی ہیں، پھر کل اسی کے گھر کے اندر اس کے بھائی کی اسی طرح ان کی بھابیاں الگ کرواتی ہیں. یہ عدلے کا بدلہ ہے. آپ اپنے شوہر اور کے بھائیوں کو جوڑیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بھائی جڑ کے رہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی، مگر اس نے جادوگر کہہ کر کے تانا دیا. پھر فرعون کا موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب العالمین کے ساتھ مذاق نعوذ باللہ. فرعون کہنے لگا درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں مانتا ہوں نعوذ باللہ. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر یعنی اینٹیں بنوا کر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا، پھر میں اس سے اوپر چڑھ کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، جانوں گا. کہ اس نے ہمارے رب کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ مذاق کیا. اللہ نے پھر اس کو پانی کے اندر ڈبو کر کے اس کو اس کے نسل کو غرق کر دیا. پھر اگلا پوائنٹ ہے نیک بندوں کا طریقہ کہ جب وہ بےہودہ بات کام کے پڑتی ہے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہل سے الجھنا نہیں چاہتے. اور پھر نبی لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، مگر راہ راست پر لانا اور طریقہ بتانا یہ نبی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یہ سورۃ القصص کی 56 نمبر آیت، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کی وفات پر نازل ہوئی. جب آپ اس کو بار بار اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے، مگر اس نے فوت ہوتے وقت بھی کلمہ نہ پڑھا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام پہنچانا تھا. آپ اپنے چچا کو دوسرے لوگوں کو پہنچاتے رہے. ہدایت دینا ہمارا کام ہے، جس کو ہم ہدایت دینا چاہیں ہم دیتے ہیں. تو آج نعوذ باللہ ہمارے پاکستان میں روافض ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اور بعد ہمارے حنفی حضرات بھی، اور ساتھ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یعنی نبی والا درجہ دیتے ہیں نعوذ باللہ. اس لیے کلمہ ہی نہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے چچا کو نبی کی خدمت اور نبی کا ساری زندگی خیال کرنے کی وجہ سے مشرکین میں سب سے کم اور ہلکا عذاب ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ آپ کے چچا ابو طالب کو جہنم سے آگ کا صرف جوتا پہنایا جائے گا،
جس کی وجہ سے ان کے دماغ سے ایسے والے نکلیں گے جیسے ہڈیاں اگلتی ہے، اور یہ مشرکین کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ مشرکوں سنو، کہا جائے گا کہ اپنی شریکوں کو بلاؤ، قیامت والے دن سے کہا جائے گا، وہ بلائیں گے، پکاریں گے، ہم دنیا میں تمہیں پکارتے تھے، ہماری پکار سنو۔ تو قیامت والے دن کوئی مشرک، کوئی ان کا پیر، کوئی ان کو جن کو پکارتے تھے کوئی جواب نہ دے گا۔ اگر اللہ تمہارے پاس رات ہی رات رکھے تو قیامت تک کوئی دن تمہارے پاس نہیں لا سکتا، یعنی سورج نہیں نکلے گا، اور اگر اللہ تمہارے پاس دیر ہی رکھے تو تمہارے پاس رات قیامت تک نہیں آتی، لیکن پھر بھی تم ایک رب کو مانتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد قارون کی ہلاکت اور اس کے تکبر کی وجہ، دو لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، اور یہ دونوں نبیوں کے خاندان کے تھے، ایک قارون اور ایک ابو لہب۔ ابو لہب نبی کا چچا، انہوں نے خاندان کا بھی پاس اور لحاظ نہ رکھا، بلکہ اپنے نبیوں کی ڈٹ کر کے مخالفت کی، اللہ نے ان دونوں پر لعنت کی۔ قارون کے خزانوں کی چابیوں کا اتنا وزن تھا، ایک طاقتور جماعت ان کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی بڑی مشکل سے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترانا تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مال دے کر کے لوگ خواہش کرنے لگے کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، لیکن علم والوں نے، علماء نے کہا افسوس، بہتر تو وہ چیز ہے جو بطور ثواب ملے، یعنی علم تمہارے پاس ہونا چاہیے، اللہ کی توحید ہونی چاہیے، تم مال کے پیچھے دھکے کھا رہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جماعت اس قانون کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود بچا نہ اس کے جو ماننے والے وہ بچے۔ پھر فرمایا جو شخص نیکی لائے گا ہم اسے بہتر بدلہ دیں گے، اور جو برائی لے کر کے آئے گا اس کے برائی کے بدلے ہی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ القصص مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں بکری کو، یہ بکری چھوٹی سی ہوتی ہے جو چارہ لگاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے نام سے سورت بنائی، اور فرمایا ایمان لانے کے بعد آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم بغیر آزمائش کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایمان کے بعد بغیر امتحان لیے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی کبھی جان کی تکلیف دیں گے، کبھی مال کی، کبھی جسمانی، مختلف طرح کے آزمائشیں ایمان والوں کو آئیں گی تاکہ ہم چھوٹے اور بڑے کی پہچان کر سکیں۔ اور فرمایا کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، سوائے اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دیں پھر والدین کی بات نہیں ماننا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے، ان کی ٹوٹل کتنی عمر تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کی باتیں جب نہیں مانی تو اللہ نے طوفان بھیج کر کے ان کو تباہ کر دیا، اور یہ دنیا میں پہلا عذاب تھا جو شرک کی وجہ سے آیا، اور اللہ نے سب کچھ تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ تو شرک سے ہی قوموں پر تباہیاں آتی ہیں، زوال آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قوم پستی میں اور قوم طرح طرح کے قرضوں میں پھنسی جاتی ہے۔ یہ شرک سب سے بڑی اور گندی بیماری جس کی وجہ سے ہمارا بھی اور ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور شرک کو جڑ سے ختم فرمائے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم عقل مند ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ سے ڈرو اور شرک نہ کرو۔ اور فرمایا زمین پر چل پھر کر کے اللہ کی نشانیاں دیکھو، یعنی کس طرح زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا، پہاڑ بنائے، وادیاں، نہریں، سمندر اور دریا کتنے خوبصورت بنائے، اور جنگل اور درخت اور پھل اور باغات بنائے۔ اور فرمایا نہ تو تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی یا کوئی مددگار ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ، پھر قارون، فرعون اور حامان وغیرہ کے تذکرے کیے گئے، اور ان قوموں پر عذاب بھی کیے گئے جو پچھلے بھی خلاصوں میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ شرک کی کمزوری کی مثال اور مشرکین کے کمزور دلائل کی حیثیت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ مکڑی کی مثال، ان کی مثال مکڑی کی مثال ایسی ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے،
حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور گھر بکری کا گھر ہوتا ہے. اگر وہ جانتے ہوتے یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. جیسے آج کا مشرق کی کتنی مردی اپنے شرک کو چھپا رہے مگر اللہ جانتا ہے وہ اندر سے مشرک ہے یا اندر سے توحید والا ہے. ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا. انہیں صرف علم والے سمجھتے ہیں. علم سے مراد شرعی علم، علم سے مراد آیات اور دلائل کا علم جن پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دین حق کا راستہ اس کو ملتا ہے، اور اسی شرعی علم کے ذریعے انسان کو صحیح دینی ہدایت ملتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.